ناظرین، یمن کی جانب سے ایک بار پھر امریکہ یورپی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا کی انٹری ہوئی ہے ریڈ سی میں، اور وہاں پر روس اور ایران کے نئے معاہدے ہوئے ہیں۔ وہاں سے بڑی خبریں سامنے آئی ہیں، اور اس کے ساتھ افریقی گریڈ گیم سے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم آغاز کرتے ہیں یمن کے حملوں سے۔ تو خبر یہ آئی ہے کہ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے خود اس بات کو رپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ 2 جہازوں کو اٹیک کیا گیا ہے، 4 ڈرونز یمن کی جانب سے لانچ کیے گئے تھے اور 2 کمرشل جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ اور یہ تازہ ترین کارروائی ہے، 2 بڑے کمرشل جہازوں کو یمن کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب یمن کی جانب سے 2 بڑی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم جنگ کو جتنا فار لے کر جاؤ گے، جتنا اس کو آگے لے کر جاؤ گے، جتنا تم بات کو آگے بڑھاؤ گے، پھر تمہیں اس کا جو انجام بھگتنا پڑے گا وہ مزید گریٹر ہوگا اور مزید ڈینجرس ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے چکر میں امریکہ اور برطانیہ پوری طرح سے پھنس گئے ہیں اور وہاں پر ہائی پرائسز ہیں، گڈس کی قیمت بڑھ گئی ہے، شپنگ کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، اور شپنگ کو مسئلہ بھی ہوا ہے انشورنس کا، جس طرح سے ان کا پرابلم چل رہا ہے۔ تو اسرائیل کے چکر میں انہوں نے امریکہ برطانیہ نے اپنا فڈا بنا لیا ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی یمن کے حوالے سے اپڈیٹ۔ اب آپ کو روس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور اب ریڈ سی میں روس آ گیا ہے، اور روس کے آنے کے بعد صورتحال پوری طرح سے بدل گئی ہے، اور اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اس وقت واشنگٹن میں، لندن میں، تل ابیب میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور ان کی آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ باتیں وہاں پر چل رہی ہیں کہ روس کا اب کیا کرنا ہے۔ اور ناظرین، روس نے آتے ہی شاید ایک بہت بڑا بم گرا دیا ہے، ایسی خبریں سامنے آئی ہیں، اور یہ بہت ہی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور یہ تو صرف آغاز ہے۔ اچھا، روس سے پہلے میں آپ کو پولینڈ کی سٹیٹمنٹ بتانا چاہتی ہوں۔ پولینڈ کی سٹیٹمنٹ اس وقت دنیا کی ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے، اور سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ اتنی ریالٹی بن چکی ہے کہ کسی بھی وقت یہ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ یہ پولینڈ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں بلکہ پولینڈ کا وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو اب یہ ریالٹی سمجھنی چاہیے کہ اب ہم کسی بھی وقت عالمی جنگ میں جا سکتے ہیں، اب ہم اسی پہلو پر آ کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ تو ناظرین، دنیا اب تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے، اور مڈل ایسٹ اس عالمی جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور اس گریٹ گیم کا حصہ بننے جا رہا ہے مڈل ایسٹ۔ تو ابھی آپ یہ بولیں گے کہ یہ کیسے حصہ بننے جا رہا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یوکرین جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پہلے آپ کو وہ سمجھنی ہے۔ اور خبر یہ آئی ہے یوکرین سے آ چکی ہے، جس کا سب کو انتظار تھا کہ جو ماسکو پر حملہ ہوا تھا ہال کے اوپر، تو بھائی یہ کس نے کروایا؟ تو آج ان کی جانب سے، رشیا کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ ہمیں ثبوت مل گئے ہیں کہ یوکرین اس حملے میں شامل ہے، اور وہاں پر حالات بہت زیادہ بگڑنے جا رہے ہیں، وہ جنگ بہت زیادہ تیز ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں سے یوکرین جنگ تیز ہونے جا رہی ہے، اور ادھر سے پولینڈ سے خبر یہ آئی ہے کہ ہم عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ادھر سے جنگ تیز ہوگی تو ادھر سے نیٹو کچھ نہ کچھ ایکشن کرنا پڑے گا نیٹو کو۔ اگر نیٹو ایکشن کرے گا تو پیوٹن نے کہا ہے کہ ہم نیوکلیئر بم استعمال کریں گے، اور پولینڈ اسی جنگ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ جو دنیا بھر میں تنازعات چل رہے ہیں جس میں سب سے بڑا غزہ ہے، پھر یوکرین ہے، اس صورتحال کو دیکھنے ہوئے یہ جو آگے صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہے۔ اچھا، تو ادھر یہ اتنا بڑا محاذ کھلنے جا رہا ہے، اب اس جنگ میں بلاکس واضح ہو رہے ہیں، مطلب آگے جوں یہ جنگ چلتی چلے گی اس میں کلیئرٹی آ رہی ہے کہ کون کون سے بلاکس بن رہے ہیں اور کون کون ساتھ کھڑا ہوگا۔ اچھا، روس اب وہاں پر اتنی بڑی جنگ کرنے جا رہا ہے تو اس میں وہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کیے بغیر یہ جنگ نہیں جیت سکتا، کیونکہ مڈل ایسٹ میں سارے شپنگ لینس ہیں، سارا آئل گیس مڈل ایسٹ میں ہے، تو اس لیے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کیے بغیر، ان شپنگ لینس کو کنٹرول کیے بغیر رشیا یہ جنگ نہیں جیت سکتا، اور اب اسی لیے ان کے جنگی بیڑے آ رہے ہیں یہاں پر۔ اسی لیے مڈل ایسٹ کی جنگ فتح کرنا، فلسطین کی آزادی کروانا، یعنی یہ جنگ تو یہاں پر فلسطین کی چل رہی ہے تو فلسطین کو یہاں پر فاتح کروانا، یہ اب ان کی بقا کے لیے مسئلہ بن چکا ہے۔
تو اس حد تک دونوں کا اتحاد بن چکا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، اور اب اس وقت روس اس لیے مڈل ایسٹ میں آ رہا ہے کہ اگر اس کو سروائیو کرنا ہے تو پھر فلسطین کو فتح دلائے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جو آتے ساتھ ہی انہوں نے بڑا ایکشن لیا ہے۔ روس اور ایران نے مل کر ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا کے جو گیس ریزروز ہیں ان کو وہ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں۔ دنیا کی جو 40% گیس ریزروز ہیں ان کو رشیا اور ایران دونوں کے پاس ہیں 40%۔ تو اب وہ اس طرح کا منصوبہ یہ بنا رہے ہیں کہ ان کی جو پرائسز ہیں وہ ہم کنٹرول کر سکیں۔ تو کسی نے اس پر لکھا ہے کہ اینڈ آف ٹاپ گیس فار ویسٹ، مطلب اب قیمتیں وہ کنٹرول کریں گے تو ویسٹ کے لیے گیس کا اچیو کا خاتمہ ہوا جاتا ہے، اور 19 نئے معاہدے دونوں کے درمیان سائن ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو پرائسز ہوتی ہیں آئل یا گیس کی وہ بہت سنگین معاملہ ہے، یعنی اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اس پر بغیر سوچے سمجھے جنگ ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مذاکرات نہیں ہوتے۔ تو دنیا کا 40% گیس ریزرو ان کے پاس ہے، تو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنی گیس نکالنی ہے، ان کی کیا پرائسز ہوں گی، کیونکہ تو اس صورتحال میں انرجی ریسورسز کا فیکٹر جو اگلی سلطنت کو یعنی ویسٹ کو، اسرائیل کو گھٹنے پر لا سکتا ہے، امریکہ کو، تو یہ وہ والا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس پر ایران کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ یہ امام خمینی کا سٹیٹمنٹ ہے، مطلب سپریم لیڈر، انہوں نے کہا ہے کہ ہم قاسم سلیمانی کی شہادت کو بھولے نہیں ہیں، اور ایران نے کہہ رکھا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب ناظرین یہیں پر ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور خبر ایسی ہے کہ دنیا بھر میں اس کا مذاق بن رہا ہے۔ آپ بھی اگر سنیں گے تو آپ کی بھی بے اختیار ہنسی چھوٹ جائے گی۔ ناظرین استونیا کی خبر سامنے آئی ہے کہ استونیا نے ایک فوجی بھیجا ہے حوثیوں سے لڑنے کے لیے۔ تو استونیا نے ایک فوجی بھیجا ہے ریڈ سی میں حوثیوں سے لڑنے کے لیے۔ یقین مانی پچھلے 100 سالوں میں یورپ کا اتنا برا حال نہیں تھا۔ مطلب یہ کیا ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ یورپ اس اسٹریٹجی کے ساتھ عالمی جنگ میں جا رہا ہے کہ استونیا نے ایک فوجی بھیجا ہے کس سے لڑنے کے لیے؟ حوثیوں سے لڑنے کے لیے۔ تو یہ اس وقت حالت ہوئی پڑی ہے یورپ کی، اور پھر وہ خواب کیا دیکھ رہے ہیں، اور لڑنے یمن سے آ گئے ہیں۔ اب ناظرین افریقی گریٹ گیم کی طرف آتے ہیں۔ اچھا اب آپ اس میں دیکھیں کہ افریقہ صدیوں سے غلام ہے، تو وہ آج ہی کیوں آزاد ہو رہا ہے؟ آج ان میں یہ کریج کہاں سے آ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیو آور کنٹری؟ وہ امریکہ کو، ویسٹ کو کہہ رہے ہیں، برطانیہ کو، فرانس کو کہہ رہے ہیں کہ لیو آور کنٹری، جو صدیوں سے غلام ہیں۔ تو آج ان میں یہ کریج کہاں سے آ گئی ہے؟ تو یہ سارا کریڈٹ فلسطین کی جنگ کو جاتا ہے۔ تو ناظرین سینیگال بہت ہی زبردست کنٹری ہے، یہاں پر فرانس کے ٹروپس ہیں، اس نے فرانس کو کہا ہے کہ لیو آور کنٹری، فیل فور امیڈیٹلی ہمارے ملک کو لیو کریں۔ یہ سینیگال ایک مسلم اور زبردست ملک ہے، اگر آپ دیکھیں تو اوپر بحیرہ روم سے لے کے نیچے سارے الجیریا، مالی، اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے جتنے بھی مسلم افریقی کنٹریز ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کنٹری کو چھوڑیں، لیو آور کنٹری۔ تو یہ آج ان کی کریج کا، ان کی آزادی کا سارا کریڈٹ جاتا ہے فلسطین کی جنگ کو۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔